بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات نے پارہ نمبر 6 سورہ نساء کی آیت نمبر 150 کی تفسیر میں 2 درس سماعت فرما لیے تھے۔ آج انشاءاللہ تیسرا درس ہے، تو یہ آیت مبارکہ کا دوسرا حصہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ اہل کتاب کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، کہ یہ اہل کتاب یہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا دوسرے انبیاء علیہ السلام، دیگر رسول، ان کے درمیان فرق کریں۔ فرق کا مطلب یہ ہے کہ اہل کتاب کی عادت ہے کہ وہ ایمان بھی اپنی مرضی کا لاتے ہیں، کبھی اللہ پر ایمان لے آئے اور کبھی بہت سارے انبیاء کا انکار کر دیا، ٹھیک ہے جی، کبھی ایک آدھ نبی کو مان لیا، باقیوں کا انکار کر دیا۔ تو یہ فرق کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان۔ اللہ پر تو ایمان لانے کا پکا ان کا دعویٰ ہے جی، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، لیکن رسولوں میں سے سب کو نہیں مانتے، بلکہ بعض کو مانتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں۔ یہ فرق کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان۔ تو ہم جو اہل ایمان ہیں، ہمیں یہی کہا گیا کہ بھئی آپ جو ہے نا رسولوں کے درمیان اور اللہ کے درمیان فرق نہ کریں، اللہ پر بھی ایمان لائیں اور اللہ کے رسولوں پر بھی ایمان لائیں۔ بلکہ لکھا ہے بعض حضرات علماء نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بھی کچھ لوگوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں اللہ کی محبت چاہیے، لیکن ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائیں گے، ہمیں نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دیں کہ لوگوں اگر تم اللہ کی محبت لینا چاہتے ہو نا تو مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، یعنی مجھ پر ایمان لا کے میری اتباع کرو، پھر اللہ بھی تم سے محبت فرمائیں گے، تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے، کیونکہ اللہ تو ویسے بخشنے والے رحم فرمانے والے ہیں۔ تو جب کوئی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی بخشش عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے ان کو یہ جواب دیا گیا۔ تو اہل کتاب کی ہاں یہ ایک عادت بیان فرمائی، اور دوسری عادت یہ بیان فرمائی کہ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ نؤمن ببعض ونکفر ببعض، ہم کچھ کو تو مانیں گے کچھ کو نہیں مانیں گے۔ کیا مطلب؟ کہ کچھ انبیاء علیہ السلام کو وہ مانتے تھے اور کچھ انبیاء کو نہیں مانتے تھے، جیسے یہودیوں نے انکار کیا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا، اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ اور عیسائیوں نے کیا کیا؟ عیسائیوں نے موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو مان لیا۔ جبکہ اہل ایمان کو یہ کہا گیا کہ تم یہ کہا کرو لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی بھی نبی پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے، ایمان سب پر ہے، ایمان ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی رسول پیغمبر آئے سب پر ہمارا ایمان ہے۔ ہاں اطاعت صرف ایک ہی کی کرنی ہے، اور یہ صرف یہ نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ پہلے جو انبیاء ہوتے تھے ان میں بھی یہ ہوتا تھا کہ مثلا ایک وقت میں کہیں کے نبی آتے، ہر نبی کا اپنا علاقہ ہوتا تھا، اس علاقے میں ان کے دین اور شریعت چلتا تھا، نہیں سمجھے؟ اگر ایک وقت میں کئی نبی بھی آئے نا تو اس وقت بھی یہ ہوتا تھا کہ ایک جو علاقہ ایک نبی کا ہے اس میں اس نبی کی شریعت ہے، دوسرے علاقے میں دوسرے نبی کی شریعت ہے، تیسرے علاقے میں، تو ایسے ہی ہوتا تھا۔ لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اب کسی نے نبی آنا نہیں ہے، تو اب قیامت تک آپ کا دین اور شریعت یہ باقی ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن قرآن مجید ہے، نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، آپ کا دین اور شریعت ہے، وہ تو دنیا میں باقی ہے اور انشاءاللہ تا قیامت باقی رہے گا۔ تو ایمان لانے میں فرق نہیں، ہاں اطاعت میں فرق ہے، اطاعت اب قیامت تک نبی علیہ السلام کی ہوگی۔ یہ بات آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو مجھے بھی ایک آدمی نے کہا تھا زمانے طالب علمی میں، اس نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ بھئی سارے جو نبی ہیں ہم تو ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، آپ کیوں نہیں پڑھتے سب کا کلمہ پڑھیں؟ تو میں نے اسے یہ کہا تھا کہ آج سے 50-60 سال پہلے جو نوٹ تھا تو وہ لے کر آؤ نا دکان پر، دو تمہیں چیز مل جائے، سودا لے کے دے گئے۔ کہتا نہیں وہ تو بند ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ تو میں نے کہا پہلے نبی کی شریعتیں بھی بند ہو گئی، اب کلمہ نہیں ان کا پڑھا جا سکتا، نہیں سمجھے؟ تو بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا نا قسم اٹھا کے کہ اگر اس وقت موسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے نا تو انہوں نے بھی میری اتباع کرنی تھی، اور اگر مجھے چھوڑ کے تم ان کی اتباع کرتے تو تم گمراہ ہو جاتے، نہیں سمجھے؟ تو بہرحال یہ بات ہے کہ بھی ایمان لانے میں تو فرق نہیں، البتہ اتباع میں فرق ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ خود قرآن کا حکم ہے، نبی علیہ السلام کا خود فرمان ہے۔ تو پھر اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ چاہتے کیا ہیں کہ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، وہ ایمان اور کفر کے درمیان کوئی درمیانہ راستہ نکالنا چاہتے ہیں، نہیں سمجھ آئی؟ ایمان اور
کفر کے درمیان کوئی ایک درمیانہ راستہ نکالنا چاہتے ہیں کہ نہ پوری طرح ایمان والے ہوں نہ پوری طرح کافر ہوں، صحیح؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ ایک طرف ہو جاؤ پوری طرح، نہیں سمجھ آئے؟ پوری طرف ایک طرف ہو جاؤ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی عادت کیوں بیان کی؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بیان کی میرے بھائیوں تاکہ ہم مسلمانوں کو یہ بات سمجھ آئے کہ ہم نے اس عادت کو نہیں اپنانا، ہم نے اس عادت کو دیکھیں نا، کئی دفعہ آپ حضرات کے سامنے یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ آئی ہے الحمدللہ، جمعے کے بیان کے اندر بھی، درس قرآن کے اندر بھی، کہ ہمیں اپنا نا تعارف پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کون ہیں۔ یہ جو گول مول تعارف ہوتا ہے نا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کئی لوگ کہتے ہیں او نہیں جی اسی صرف مسلمان ہیں، تو بھائی مسلمان تو منکرین حدیث بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں، مسلمان تو اپنے آپ کو مرزئی بھی کہتے ہیں، مسلمان تو اپنے آپ کو وہ لوگ بھی کہتے ہیں جن کا قرآن پر ایمان نہیں ہے۔ تو دیکھیں پہلے مسلمان ہی کہتے تھے لوگ، لیکن جب یہ فتنے اٹھے بغیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی میں اس کی وضاحت فرمائی تھی کہ فتنے آئیں گے۔ تو جب فتنے آئے اور گمراہ فتنوں نے اپنا لیبل مسلمان ہی اپنے ساتھ لگایا، تو اس وقت پھر یہ ضروری ہو گیا کہ بھئی یہ امتیاز ہو اور بالکل یہ ایک پہچان ہو جائے کہ بھئی ہم کون ہیں۔ ہم منکر حدیث ہیں؟ بالکل نہیں۔ ہم منکر قرآن ہیں؟ بالکل نہیں۔ ختم نبوت کے منکر ہیں؟ بالکل نہیں۔ ہم جناب وہ انبیاء کو نعوذ باللہ معصوم نہیں سمجھتے؟ جی نہیں، بالکل، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ تو پھر امتیاز ہوا ضروری کہ بھی ہمارا نام ہے اہل سنت والجماعت۔ ہمارا کیا نام ہے؟ اہل سنت والجماعت۔ اور اہل سنت والجماعت ہونا یہ مسلمان ہونے کے خلاف نہیں ہے۔ جیسے کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ میں گجراتی ہوں، تو گجراتی ہونا یہ پاکستانی ہونے کے خلاف تو نہیں ہے نا، گجرات بھی تو پاکستان میں ہی ہے نا۔ تو یہ کیوں؟ پہچان کے لیے بتاتے ہیں بھی ہم گجرات کے رہنے والے ہیں۔ اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو لاہوری کہتا ہے تو لاہوری کہنا یہ پاکستانی ہونے کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ لاہور بھی پاکستان میں ہے نا، کوئی نہیں سمجھ آئی؟ تو یہ پہچان ہوتی ہے نا، پہچان کے لیے۔ تو ہمارا تعارفی جو نام ہے نا، یاد رکھو، وہ اہل سنت والجماعت ہے۔ وہ کیا جی؟ عام لوگ انہیں یہ مولویاں دے کہانیاں نے، وہ اہل سنت والجماعت ہے نا لمحہ۔ تو بھئی اہل سنت والجماعت نام خود نبی علیہ السلام نے رکھا ہے۔ تو ہم جو اہل سنت والجماعت ہے نا، الحمدللہ ہم تمام انبیاء علیہ السلام کو مانتے بھی ہیں، ان کا ادب بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کو مانتے بھی ہیں، ان کا ادب بھی کرتے ہیں۔ تمام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کو مانتے بھی ہیں، ان کا ادب بھی کرتے ہیں۔ تمام فقہ کے امام، حدیث کے امام، تصوف کے امام، باقی علوم کے امام جتنے بھی ہیں، تمام اولیاء کرام جتنے بھی سچے اللہ کے ولی گزرے ہیں، ہم سب کو مانتے بھی ہیں اور الحمدللہ ان کا احترام بھی کرتے ہیں۔ ہم ان یہودیوں کے طریقے پر نہیں چل رہے، جیسے بہت سارے لوگ یہودیوں کے طریقوں پر چل رہے ہیں اس وقت بھی، نہیں سمجھ آئی؟ نبی علیہ السلام کو مانیں گے لیکن کوئی صحابہ کو نہیں مان رہا، کوئی اہل بیت کو نہیں مان رہا، کوئی فقہ کے اماموں کو نہیں مان رہا، کوئی حدیث کے اماموں کو نہیں مان رہا، کوئی اولیاء کرام کو نہیں مان رہا۔ تو یہ تفریق ہے کہ نہیں؟ بتاؤ، بولو نا۔ اچھا آپ ذرا ماشاء اللہ بات شعور ہے، اتنی بات سے تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم فرقہ پرست نہیں ہیں، نہیں سمجھائی؟ دیکھو نا، فرقہ پرست یہ ہے، دیکھیں کوئی خدا کو نہیں مانتا، کوئی نبی کو نہیں مانتا، یا نبیوں کو نہیں مانتا، کوئی صحابہ کو نہیں مانتا، کوئی اہل بیت کو نہیں مانتا، کوئی فقہ کے اماموں کو نہیں مانتا، کوئی حدیث کے اماموں کو نہیں مانتا، کوئی اولیاء کرام کو نہیں مانتا۔ یہ ہے فرقہ پرستی، فرقہ بندی یہ ہے، کیونکہ ایسی ہے نا۔ یا نعوذ باللہ کوئی توہین کر رہا ہے کسی پاک ہستی کے، وہ بھی فرقہ پرست ہے۔ لیکن ہم نہیں ہیں فرقہ پرست، نہ ہی ہمارا تعلق کسی فرقے کے ساتھ ہے، ہم ہیں اہل سنت والجماعت۔ اور اہل سنت والجماعت وہی ہوتا ہے جو تمام انبیاء علیہ السلام کو مانے، تمام صحابہ اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مانے، تمام اماموں کو مانے، تمام حدیث کے اماموں کو مانے، فقہ کے اماموں کو مانے، تمام سچے اولیاء کرام کو مانے۔ یہ ہے ہم اہل سنت والجماعت کو الحمدللہ۔ اور ہم ادب بھی لازمی سمجھتے ہیں، بے ادبی بھی نہیں، توہین بھی نہیں سمجھ آئی؟ یعنی کہ انبیاء علیہ السلام یا صحابہ اہل بیت رضوان بہت دور کی بات ہے، ہم تو کسی اللہ کے سچے ولی کی توہین کرنا بھی اس کو اپنے ایمان کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں۔ سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ آپ رات کو سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ سارے بولیں۔ تو اس سے اتنی بات آپ رات کو سمجھنی چاہیے، اور اس پر الحمدللہ اپنے عقائد پر ہمیں اطمینان ہونا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں جس جماعت کے ساتھ وابستہ کیا ہے اس کا نام اہل سنت والجماعت ہے۔ ہاں ادھر دیکھیں، اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو سنی کہلا کے، کوئی بندہ اپنے آپ کو سنی کہلاتا ہے اور وہ کسی مقدس شخصیت کے نعوذ باللہ توہین کرتا ہے یا انکار کرتا ہے، تو اس سے سمجھنا چاہیے کہ اصل میں اس نے لیبل لگایا اہل سنت والجماعت کا، لیکن حقیقت میں یہ اہل سنت والجماعت نہیں ہے۔ جیسے مرزائیوں نے ختم نبوت کا انکار کیا لیکن پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، تو وہ انہوں نے اپنے آپ پر مسلمان کا لیبل لگایا ہوا ہے۔
منکرین حدیث نے اپنے آپ پر مسلمان کا لیبل لگایا ہوا ہے، منکرین قرآن نے اپنے اوپر مسلمان ہونے کا لیبل لگایا ہوا ہے۔ ایسے ہی جو بندہ اگر نعوذ باللہ کسی مقدس ہستی کا انکار کر رہا ہے یا ان کو مان نہیں رہا اور وہ کہتا ہے کہ میں سنی ہوں، تو آپ کو سمجھ آنا چاہیے یہ سنی نہیں ہے۔ جیسے کچھ عرصہ پہلے ایک ٹی وی چینل پر بیٹھ کر ہیں جی ایک قادری اپنے آپ کو، یاسین قادری اس کا نام ہے، قادری تو ایک مقدس سلسلہ ہے، تو ہم تجھے قادری نہیں تجھے پادری کہتے ہیں، جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ٹی وی پر بیٹھ کر بکواس کیے تو نے۔ تو اہل سنت والجماعت کے جتنے بھی مسالک ہیں، اہل سنت والجماعت میں جتنے بھی لوگ داخل ہیں، ان سب نے اپنی کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ان شخصیات کی توہین کرنا حرام ہے۔ نہیں سمجھ آئے؟ تو اس کا مطلب ہے لیبل لگایا ہوا ہے۔ کیا لگایا ہوا ہے؟ ہاں، لیبل لگایا ہوا ہے کہ جو اپنے آپ کو سنی کہتا ہے اور پھر کسی مقدس شخصیت کی توہین کرتا ہے، اس نے اپنے اوپر سنی ہونے کا لیبل لگایا ہوا ہے۔ تو بہرحال امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ تفریق کرنا اللہ میں، اللہ کے رسولوں میں، پیغمبروں میں، یہ یہودیوں کی عادت تھی۔ کس کی؟ اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، مفہوم ہے کہ میری امت بھی ان کے نقش قدم پر چلے گی جیسے جوتا جوتے کے ساتھ میچ ہوتا ہے نا، پر میں اس امت میں بھی بعض بد نصیب ہوں گے جو بالکل ان یہودیوں کے نقش قدم پر چلیں گے۔ تو آج ہمیں یہ بات نظر آئی ہے، لیکن ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، کروڑ بار اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں تمام باطل فرقوں سے بچا کے اہل سنت والجماعت کے ساتھ وابستہ کیا ہے، اور ہم اس پر دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اسی پر موت نصیب فرمائے، اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔